أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحف إبراهيم وموسى. دوستو یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 19 یعنی آخری آیت پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام کے مضامین کیا تھے اور اس مضامین کی وضاحت حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مبارک احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی. آج ہم چلتے ہیں آگے اس صحف موسیٰ علیہ السلام کے کیا مضامین تھے. یہ بات بھی آپ کے سامنے کل آئی تھی کہ قد افلح من تزکیٰ سے لے کر کے آخری سورت تک یہ تمام کے تمام پچھلے صحیفوں میں یہ باتیں یہ مضامین آ چکے ہیں. تو صحف موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ صحف موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا. یعنی کل آئی تھی حضرت ابو ذر غفاری کی روایت کہ صحف ابراہیم کے متعلق حضرت خاتم النبیین سے پوچھا تو حضرت خاتم النبیین نے کیا جواب دیا وہ کل گزرا. حضرت ابو ذر غفاری نے پھر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا تو حضرت خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں جن میں سے چند کلمات یہ ہیں. کیا؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے مرنے کا یقین ہو پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے. پہلا مضمون اس کا یہ تھا کہ جس شخص کو مرنے کا یقین ہے تو جب یقین ہوگا کہ انسان مرے گا تو وہ آدمی اترائے گا نہیں, کھلکھلا کر کے ہنسے گا نہیں, اور ہر وہ چیز جس سے انسان پہ یہ ظاہر ہو کہ اس کو غم نہیں ہے ان باتوں سے وہ بچے گا. اللہ ہم سب کو بچا لے اور یہ دھیان بھی دے. ایک پہلی بات, مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کیسے عاجز و درماند و غمگین ہو. جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو نعمت ملے گی تو انسان اترائے گا نہیں, اور غم اگر اس کو حاصل ہوگا تو غم میں اتنا غمگین نہیں ہوگا کہ بس منہ بنا کر کے بلی کی طرح بیٹھا ہوا ہے. جی, چونکہ یہ بات تقدیر میں پہلے یعنی ہم پر جو احوال آئے ہیں یا آ رہے ہیں وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو انسان غم جو مل رہا ہے اس پر زیادہ غمگین نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر وہ راضی رہے گا کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اس کی میں بہت ساری مثالیں پہلے آپ کو دے چکا ہوں. جی, دو بات, اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و نزول کو دیکھتا ہے. اچانک دیکھتا ہے کہ کوئی اونچی منصب پہ چلا گیا اور اچانک دیکھتا ہے کہ ایک اوپر منصب والا, آج کل نام لینے کی ضرورت نہیں, ایک دم جیل خانے ہی میں چلا گیا. لوگ کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے. جی, کل کا بادشاہ آج کا فقیر اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ. جی, وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے. یہ کیا مضمون ہے بتاؤ. اس پر پوری کی پوری کتاب انسان لکھ دے ایک ایک چیز پر. تین باتیں. چوتھی بات یہ تھی اس میں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے آخرت کے حساب پر یقین ہو. جی, کہ آخرت میں انسان کا کیا ہوگا حساب, وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے. جب یقین ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا تو انسان کبھی بھی نیکی کو نہیں چھوڑے گا, کبھی بھی نیکی کو نہیں چھوڑے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا, یہ سوال کیا کہ کیا ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی ہے. رسول اللہ خاتم النبیین سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کے پاس بھی کوئی چیز ہے
حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہ آیتیں پڑھو، یعنی قد افلح من تزکا سے لے کر کے صحف ابراہیم و موسیٰ تک یہ سارے مضمون اللہ نے وہاں سے مجھے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی عطا کر دیا حضور کے صدقے میں۔ جی اب آگے چلیے، نماز وتر کی قرات۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلی، یعنی پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے۔ چلو ابھی جلدی مت کرو۔ دوسری روایت حضرت ابی ابن کعب کی، ابو داؤد، ترمذی اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ابو داؤد، نسائی اور امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی روایت ہے اور یہ بھی روایت ہے، اس لیے ہمارے یہاں احناف کے ہاں پہلی رکعت میں سبح اسم ربی الاعلی حنفی لوگ پڑھتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان ائمہ کی قبروں کو نور سے بھر دے، دونوں روایت پر دونوں امام نے عمل کر لیا۔ شافعی لوگ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ اور عیدین کی نماز میں حضور سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ جو انشاءاللہ کل ہمارے شروع ہوگی درس میں، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بابا بس۔